حضرت لقمان کی قدر و منزلت ان کے آقا کے دل میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ پر حضرت لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوس سے پاک صاف ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں اور اس کی زبان پر سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ بظاہر وہ بادشاہ حضرت لقمان کا آقا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو گیا تھا۔ اسے حضرت لقمان سے یہاں تک تعلق ہو گیا تھا کہ جب اس کے نوکر چاکر اس کے لیے کھانا لے کر آتے تو وہ سب سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں پیش کرتا تاکہ وہ کھائیں، اور جو کھانا ان کے کھانے سے بچ جاتا وہ خوش ہو کر کھاتا تھا۔ اگر کبھی حضرت لقمان کھانا نہ کھاتے تو بادشاہ بھی نہ کھاتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے کسی دوست نے اپنے باغ میں سے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ اس کو تحفے میں بھیجا۔ بادشاہ نے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے لقمان کو بلا لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حضرت لقمان آئے اور ادب سے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور خربوزہ کاٹ کر ایک کاش حضرت لقمان کو پیش کی۔ انہوں نے مزے سے وہ کاش کھائی۔ بادشاہ نے دوسری کاش کاٹ کر انہیں دی، وہ بھی حضرت لقمان نے نہایت رغبت سے کھائی۔ پھر اس نے تیسری کاش کاٹی، پھر چوتھی، یہاں تک کہ بادشاہ نے 17 کاشیں حضرت لقمان کو کاٹ کر دیں اور انہوں نے ہر کاش بڑی رغبت سے کھائی۔ آخر میں جب ایک کاش باقی رہ گئی، بادشاہ نے کہا جی چاہتا ہے یہ کاش میں خود کھاؤں، لگتا ہے خربوزہ بہت میٹھا ہے، جب ہی آپ نے 17 کاشیں اتنے مزے لے لے کر کھائی ہیں۔ حضرت لقمان نے وہ آخری کاش بھی کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بادشاہ نے نہ دی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ کاش کے منہ میں رکھنے کی دیر تھی کہ سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ کاش تھوک دی اور پانی منگوا کر خوب کلیاں کی، لیکن دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ مٹی اور منہ کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ اس نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہا اے عزیز فرزند، تو نے کمال کیا کہ یہ زہریلا خربوزہ اتنے شوق و رغبت سے کھا گئے اور اپنے چہرے سے ذرا ناگواری ظاہر نہ ہونے دی کہ اس کی خوش رنگی اور خوش نمائی محض فریب ہے۔ کیا یہ بھی برداشت کی کوئی نرالی قسم ہے؟ حیرت ہے کہ تو نے کوئی ہیلا اس کڑوے خربوزے سے محفوظ رہنے کا نہ پیش کیا۔ اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور میں اس کے کھانے سے معذور ہوں۔ حضرت لقمان نے بہت ہی ادب سے جواب دیا اے آقا، کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تیرے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اتنا کھایا ہے کہ مارے شرم کے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر کڑوی کاشیں کھائیں کہ جب تمام عمر اس ہاتھ سے طرح طرح کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں تو افسوس ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر اودم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے میٹھے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں شکایت اپنی زبان پر لاتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔